السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے کمال انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاگز ان راولپنڈی۔ سارے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو ٹک فیور کے حوالے سے ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ سارے دوست جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک چھوٹا سا شارٹ کلپ لگایا تھا کنگ کے حوالے سے کہ کنگ کی ریکوری بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو لگانے کی مجھے ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جب کنگ ادھر آیا تھا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور پھر جب میں نے 3 دن کے بعد دیکھا تو میرا دل کیا کہ یار میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں اور اس کا ایک شارٹ سا کلپ لگاؤں، کیونکہ میں نے اس کو جس کنڈیشن میں دیکھا تھا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سروائیو کر سکے گا۔ اور کنگ کے جو آنر ہیں انصر بھائی بکھر سے آئے ہیں اسپیشل ادھر راولپنڈی اس کو لے کے، کیونکہ بکھر میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہے بقول جو انصر بھائی نے کہا تھا ان کے۔ اور راولپنڈی میں پھر عسکری ویٹنری کلینک پہ یہ کس طرح آئے ہیں یہ بھی ان سے پوچھیں گے، اور کنگ کی ریکوری کے حوالے سے اور بیمار کس طرح ہوا اور کیا کنڈیشن تھی اس کی، یہ سارا کچھ پوچھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے ہمارے بہت ہی سینئر جو ویٹ ہیں جمیل صاحب، ان سے بھی بات کریں گے اور ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کو کیا بیماری تھی، ٹھیک ہے، اور کس طرح ریکوری اس کی ہے انہوں نے، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو کنڈیشن بتائی بہت خراب تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس بیماری کے سمٹمز، اور اگر ہو جاتی ہے آپ کے پیٹس میں سے کسی کو بھی تو اس کے جو ارلی سٹیجز میں علاج ہے وہ کس طرح ہے اور پتہ کیسے چلے گا، یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بات کرتے ہیں جی انصر بھائی سے جو کنگ کے آنر ہے۔ اور کنگ کا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں، بہت ہی خوبصورت میل ہے، ابھی تو ویک ہوا ہوا ہے، آنکھیں شانکھیں اس کے اندر گئی ہوئی ہیں، بہت ہی خوبصورت میل ہے، اور اس طرح کے میل کم ہی ہوتے ہیں اتنے بڑے سائز میں، اور پراپر کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے، اور انصر بھائی سے پوچھیں گے اس کا جو بھی اس کا حال حوال ہے۔ السلام علیکم انصر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ اچھا انصر بھائی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بکھر میں آپ نے اس کو چیک کروایا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے کیا کہا آپ کو؟ بھائی جان بکھر میں نے جب چیک کروایا تو انہوں نے تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ نکسیر ہے، ہاں، جو ناک سے بھائی خون آتا ہے، اس کے بس علاوہ انہوں نے بس یہی ان کے ڈائگنوز کیا ہے، ڈگنوز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 1-2 سے بھائی سر پہ پانی ڈالو یہ وہ، ہاں، تو اس سے بھی نہیں رکا۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر تھے وہاں کے، ان سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے لیا میں اور ڈیرہ اسمیل خان میں، لیکن کہیں بھی نہیں مجھے ٹھیک ہے۔ پتہ تو چلا کہ کتنے دن یہ سارا پروسیجر چلا، کتنے دن یہ بیمار رہا اور بکھر میں ہی رہا، اور پھر پنڈی کتنے دن بعد آپ آئے؟ یہ 4-5 دن سے بیمار تھا، اور 4-5 دن سے ہی خون آ رہا تھا۔ خون کس ٹھیک ہے طرح جی، آ رہا تھا اس کا؟ ناک سے خون آ رہا تھا بہت زیادہ، اور موشن بھی آ رہے تھے اس کو ٹھیک خون ہے، کے جی۔ فیور آپ نے چیک نہیں کیا ہوگا میرے خیال سے؟ پہلے مجھے پتہ ہی نہیں چلا جی اس بات کا، اور نہ ہی اچھا، یہ جتنے دوست بھی میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے پیٹ رکھا ہوا تو آپ ایک ڈیجیٹل جو ہے تھرمامیٹر ضرور رکھیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کو نا آپ کے کتے کا ٹمپریچر پتہ لگ جائے گا۔ اب ٹک فیور کی جو علامات ہے اس میں سب سے جو مین علامت ہے کہ آپ کے کتے کا جو ہے فیور 105 106 104 اتنا زیادہ رہتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی ڈیگنوز کرنے میں کہ یار یہ کیا پرابلم چل رہی ہے آپ کے ڈاگ کے ساتھ۔ اور انصر بھائی مجھے یہ بتائیے گا پھر پنڈی کتنے دن کے بعد لے کے آئے آپ؟ میں تقریباً پنڈی 5 دن کے بعد لے کے آیا ہوں جی یہاں دوست تھا، اس نے مجھے بولا کہ آ جائیں جی یہاں، ٹھیک ہے، تو یہاں میں آیا ہوں۔ تو یہاں 1-2 ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی ہے، گیا ہوں ڈاکٹروں کے پاس، لیکن انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا مجھے، ٹھیک ہے، اور مجھے کہنے لگے جی آپ اس کو نا ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا، آپ لے جائیں اسے بکھر۔ ٹھیک ہے، تو اب میں نے کہا جی 6 گھنٹے ہو گئے یہاں سفر کر کے، ابھی لے کے گیا ہوں، اس کی حالت تو بری ہے بہت، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں جی؟ بس انہوں نے وہ بھی ڈر گئے تھے، انہوں نے پتہ چل گیا تھا کہ نہیں جی بس اس کو جانے دیں۔ یعنی ان کے خیال میں یہ بچے گا نہیں؟ ان کے خیال میں کنفرم تھا کہ یہ نہیں بچے گا۔ پھر میں بہت مایوس ہو گیا ہوں اور بڑا پریشان تھا، میں نے کہا یار اب کیا کروں؟ تو یہاں پنڈی میں ایک دوست ملا ہے، تو اس نے بولا ہے جی یہاں ایک عسکری کلینک ہے، تو وہاں میں آپ کو صبح لے جاؤں گا۔ تو یہاں میں آیا ہوں، تو یہاں بریگیڈیئر امان اللہ صاحب ہیں یہاں، تو ان کے پاس آیا ہوں، تو جمیل ویٹ جو ہیں جی بہت اچھے ہیں، بہت محنت کاش ہے، اور بڑے ہی اچھے ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، اور اس محنت کی وجہ سے نا تو آج کنگ کی یہ پوزیشن ہے کہ کنگ 100% ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور میں اتنا مایوس تھا کہ اب میں واپس اکیلا ہی جاؤں گا، کنگ نہیں جائے گا۔ اچھا اچھا، مجھے کنفرم تھا کہ جب یہاں پنڈی میں ہوں تو پنڈی میں مجھے رسپانس نہیں ملا، اور بکھر میں بھی نہیں ملا، ڈیرہ اسمیل خان میں بھی نہیں ملا،
تو جب یہاں آیا ہوں بریگیڈیئر امان اللہ صاحب کے پاس اور جمیل صاحب کے پاس، تو یہاں مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے امیدیں میری نا پھر امیدیں آ گئی ہیں مجھے کہ یہ انشاءاللہ اب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے سنا اس کو جب جمیل صاحب نے پہلی ڈرپ لگائی تب یہ کھڑا ہو گیا تھا. جی پہلی ڈرپ میں انشاءاللہ بھائی نے جب پہلی ڈرپ لگائی ہے نا، اسی پہلی ڈرپ میں ریکوری ہوئی ہے، اور میرا دل بھی اسی وقت مطمئن ہو گیا تھا کہ میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ کنگ کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ مجھے کنگ کی صورتحال بتائیں، کھانا پینا اس نے سٹارٹ کر دیا؟ کنگ بالکل زبردست کھا رہے جی اب، اور اس میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. جو چیز ڈالیں، مثلا اب تو کلیجی وغیرہ بھی ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ساتھ دہی اور شلجم وغیرہ یہ چیزیں سب نہ ڈالتا ہوں. ہاں، انصر بھائی کا گلا خراب ہو گیا جی. اچھا، تو یہاں پہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کے ڈاگ کو ٹک فیور ہو جائے اور اس سے وہ ریکور کر جائے تو آپ نے ڈائٹ میں کیا دینا ہے. آپ اس میں بکرے کی کلیجی دے سکتے ہیں، بڑے گوشت کی کلیجی دے سکتے ہیں، بڑے گوشت کی تلی دے سکتے ہیں، چھوٹے گوشت کی تلی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبزیوں میں جو ہے جن سبزیوں سے خون بنتا ہے وہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. اس سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ آپ کا جو ڈاگ ہے وہ فوراً ریکور ہو جائے گا، یعنی کہ کچھ دن میں ہی ریکور ہو جائے گا. میڈیسن تو ساتھ چلتی رہیں گی، جو بھی آپ کا ویٹ آپ کو بتائے، ڈاکٹر آپ کا بتائے، ان میڈیسن کو بھی آپ نے دینا ہے اس کو. اور انصر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کلینک پہ آپ کو لے کے آتے ہوئے، کیونکہ میں نے دیکھا آپ کا واکنگ ڈسٹینس ہے نا بہت قریب ہے یہ، تو ادھر آتے ہوئے آپ کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ مجھے تقریباً اب ہو گئے ہیں یہاں جی کوئی 7-8 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور 7-8 دن میں ماشاءاللہ انشاءاللہ کنگ بھی ریکور ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں کہ پنڈی میں سب سے بڑی سہولت ہے جہاں بریگیڈیئر امان اللہ صاحب ہیں، جمیل صاحب ہیں، تو پنڈی کے لیے لوگوں کے لیے تو تحفہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہمارے 6 گھنٹے کا سفر ہے، ہم 6 گھنٹہ سفر کر کے آئے ہیں یہاں پردیس میں، اور یہاں کے لوگوں کو تو پھر اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. صحیح ہے. یہاں پہ میں اپنی ایک سٹوری جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. میری ایک فیمیل تھی، تقریباً 10 سال ایج تھی، اس کو ٹیومر ہو گیا تھا، اور وہ ٹیومر اتنا بڑا تھا کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں، جمیل صاحب کے پاس تو اس ٹائم میں فوراً نہیں آیا، جس کے پاس بھی جاؤں وہ کہا یار نہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور آخری آپشن جمیل بھائی کیونکہ دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، تو مجھے یہی نظر آئی، میں ان کے پاس لے کے آیا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا. 6 گھنٹے کی سرجری تھی اور انہوں نے وہ فیمیل بالکل ٹھیک ٹھاک ریکور کر کے دی، اوکے سرجری کر کے دی، اور وہ فیمیل بالکل فٹ فاٹ تھی. تو یہ تھی ان کی محنت اور لگن. تو اب ہم بات کریں گے جمیل بھائی سے. انصر بھائی کا تو کنگ ہو گیا فٹ، اور کل صبح یہ جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ، خیر خیریت سے جائیں گے. اور جمیل بھائی سے بات کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس کنگ کے ساتھ کس طرح رہا اور ریکوری میں کیا مسئلے آئے، تو یہ سارے ابھی ان سے بات کرتے ہیں. جی تو فرینڈز، اس ٹائم جمیل بھائی آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، اور جمیل بھائی کا میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ہمارے ویٹ ہیں، اور ان کا 19 سال کا ایکسپیرینس ہے. 2001 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی جمیل بھائی سے ڈاگ سینٹر میں. اور جن لوگوں نے بھی ڈاگز رکھے ہوئے ہیں، بے شک وہ چھوٹی بریڈ ہے یا لارج بریڈ ہے، وہ جمیل بھائی کو لازمی جانتے ہیں. جمیل بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو جمیل بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمیل بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جمیل بھائی، مجھے کنگ کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ کچھ دن پہلے میں آیا تھا اس کی کنڈیشن اور تھی، اور آج تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور اگریسو بھی ہوا اب آج. یہ جی جب میرے پاس پہنچا تو اس کو 5 ڈیز ہو چکے تھے، جس میں یہ نوز سے بھی بلیڈنگ کر رہا تھا، ہائی فیور تھا، وامٹنگس تھیں، اور بلڈی ڈائریا تھا اس کو، اور کنٹینیوسلی تھیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. ادھر جب یہ پہنچا تو یہ بالکل جو ہے نا وہ سمجھے کہ لاسٹ سانسوں پہ تھا. یہ کمپلیکیٹڈ سا کیس ہے. ٹھیک ہے. اور بندہ بھی جب اس نے بتایا جدھر کوئی بندہ تعاون نہیں کر رہا میرے ساتھ، میں کافی مایوس ہوں. ان کی پھر جو لگن ہے کنگ کے ساتھ وہ دیکھی، اس چیز کا ہم نے احساس کیا. ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب نے چیک کیا، میں نے چیک کیا، ڈاکٹر ضیافت ہے ہمارے ساتھ ایک ہوتے، انہوں نے چیک کیا. پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ہم نے بسم اللہ کر کے جی اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی. ڈیگنوز کیا اس کو اچھے طریقے سے کہ ایشو کیا ہے مین. تو ڈیگنوز یہ ہوا کہ یہ ٹکس فیور ہے. اور ٹکس فیور میں موسٹلی جو ہے نا پلیٹ لیٹ اور RBC وغیرہ WBC وغیرہ جو ہے نا وہ لو ہو جاتے ہیں بالکل، کیونکہ یہ 4-5 دن سے کنٹینیوسلی بلیڈنگ کر رہا تھا. وائٹ بلڈ سیل، ریڈ بلڈ سیل، اس طرح ہیموگلوبن، پلیٹ لیٹ وغیرہ اس کا یہ
सब कुछ जो है ना वो डिस्टर्ब था, ठीक है। तो फिर हमने ट्रीटमेंट इसकी स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दूसरी ट्रिप में ये इम्प्रूवमेंट आनी हमें नज़र आ गई। जब इम्प्रूवमेंट आनी नज़र आ गई तो हमने थोड़ी सी और हिम्मत की कि यार इसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए, और इस भाई ने बड़ा तावन किया है। जो मेडिसन हमने इनको रिक्वायर की हैं इन्होंने हमें ला के दी हैं, ठीक है। जितनी मर्ज़ी वो महंगी थी, जो भी था इन्होंने वो प्रोवाइड की हैं, और उस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत और ब्रिगेड साहब की बड़ी अच्छी डिग्नोज थी, उन्होंने भी बड़ा तावन किया है। वो बार बार इसको देखते रहे हैं, मैं भी देखता रहा हूँ, ठीक है। तो ये माशाल्लाह भी ठीक ठाक है, देख लें आपके सामने है। टिक फीवर की अलामात भी पूछेंगे, और उससे पहले मैं जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं उनको बता दूं कि जो जमील भाई हैं इनकी ख़ास बात ये है, पिछले दिनों मैंने एक पपी रेस्क्यू किया था जो जिसको बाइक ने हिट किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी लगाई हुई है। और वो जब मैंने रेस्क्यू किया मैं सीधा जमील भाई के पास लेके आया, जमील भाई ने उसकी ट्रीटमेंट की, ठीक है ना। उसके ऊपर टिक्स थे, सारी स्प्रेज वगैरह, जितना भी एक्सपेंस था मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया इनको, और वो डॉग ठीक हो गया था, और वो फिर मैं अपने कैनल पे ले गया था। और उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जमील भाई की एक वीडियो वायरल हुई है, एक डॉग था जिसको मैं हल कार ने हिट किया था, कार ने हिट किया था, और उसकी टांगें जो थी वो टूट गई थी, उसकी सर्जरी वगैरह भी हुई। और ये बातें बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरह का कोई भी डॉग देखते हैं अपने एरियाज़ में, ठीक है ना, तो आप जमील भाई के पास ले आएँ, ठीक है ना। आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, उसका जो भी ट्रीटमेंट है तो वो आपको करके देंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि अक्सर डॉग्स को हेल्प चाहिए होती है लेकिन उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आप लोग भी तावन करें, हम लोग भी तावन करेंगे। इस तरह का कोई भी डॉग अगर आपको नज़र आता है तो जमील भाई के पास लेके आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो है ट्रीटमेंट करके देंगे, और इंशाल्लाह ओके भी करके देंगे। अच्छा जमील भाई, मुझे ये बताइएगा कि टिक फीवर जो होता है इसकी अलामात क्या हैं, और अगर ये हो जाए, जिस तरह भी ये भाई बखर में है, उधर कोई फैसिलिटी इतनी नहीं है जिस तरह ये बता रहे हैं, मुझे तो यही लगा, और फैसिलिटीज़ भी ना हो, फर्स्ट उसकी अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए? इसमें जी हाई फीवर होता है, डॉग खाना पीना छोड़ जाता है, और उसके बाद जो कंडीशन होती है कि उसका ब्लड जो है नोज़ से बाज़ आना शुरू हो जाता है, स्टूल से आना शुरू हो जाता है, बाई वॉमिटिंग भी आना शुरू हो जाता है, और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ये, ठीक है, ब्लड पैरासाइट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ब्लड की रेंज है उसको जब ये डिस्टर्ब करता है तो एब्डोमिनल सिस्टम भी इसका साथ ही डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसकी प्रिवेंशन ये हैं कि अपने कैनल्स को रोज़ाना देखें, इसमें कोई टिक्स तो नहीं है। अपने पेट को लाजमी देखें कि इसमें कोई टिक्स तो नहीं है, अगर हों तो मार्केट में बहुत सारे स्प्रे हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है। साथ इसके जो है ना, जैसे ही अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स इनको कराएं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन वगैरह, वेब्रामाइसिन वगैरह के कोर्सेज जो है इनको मतलब दिए जाते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज वो कैलकुलेशन कर ली जाती है कि जी कितनी डोज देनी है, अगर ठीक कोई है। किसी ने रखा हुआ है जानवर, जी, ठीक जी। है ना, बॉडी वेट वो आपको बता देता, आप उसकी हेल्प कर देंगे? जी, मुझे कोई कॉल करे या मेरे नंबर पे मैसेज कर दे मुझे कि जी ये पिक्चर है, तो इसको मैं कोर्स देना चाहता हूँ जी, कितनी डोज होनी चाहिए, कितने दिन होनी चाहिए, वो बता देंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें कौन सा मसला है, ठीक है। और इसके लिए ब्लड पैरासाइट के लिए इंजेक्शन भी हैं, वो प्रिवेंशन के तौर पे वो भी गर्मियों में फर्स्ट में, मिड में और लास्ट में जो है ना वो लगवाएं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस ही आप वेट के पास लेके आएँ, ठीक है। जिस बंदे ने डॉग्स रखे हैं, चाहे वो कोई पेट लवर है, कोई ब्रीडर है, कैनल वाला है, उसको कम से कम जो है ना अपने जानवर को जनाब टैबलेट देनी आती हो, सिरप पिलाना आता हो, टेम्परेचर लेना आता हो, ठीक है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करना आता हो, सबकटेनियस जो वैक्सीनेशन में अक्सर ज़रूरत पड़ती है वो इंजेक्शन जो इंजेक्ट करना आना चाहिए। और इंशाल्लाह पहले तो मैं आपसे काफ़ी छुपता रहता था, ठीक है, अभी वीडियोस जो है ना हम बनाएंगे इस पर भी, ठीक है। जो फर्स्ट एड्स इनके होते हैं या इनको दवाई देने का तरीका, इनको काबू करने का तरीका, प्रिवेंशंस जो होती हैं इनकी, वो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ अभी बताते रहा करेंगे, ताकि जो पेट लवर हैं उनका भी फ़ायदा हो और ये जो बेज़ुबान हैं इनका भी फ़ायदा हो। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने से ज़्यादा समझ आई होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जितने बंदे इसको सुनेंगे, समझेंगे, जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं,
ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ جو انصر بھائی کا ایکسپیرینس ہوا ہے اسی سے جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ انصر بھائی خود بھی کتنے ڈسٹرب تھے, اور ان کے ڈسٹرب ہونے سے زیادہ ایک جان کا جو ہے سوال تھا. تو جمیل بھائی نے اس کا علاج کیا ہے, الحمدللہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے, فٹ فاٹ ہے, اور کل یہ چلا جائے گا بکھر. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیں, اللہ حافظ.